فالج کے مریضوں کو یادداشت کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، یادداشت کے مسائل نیورولوجی کی ایک خاص ڈومین ہے۔ اس میں پہلے کے ادوار میں اولڈ ایج مریض آتے تھے، لیکن آج کل ایون ینگ مریض یادداشت کے مسائل سے آ رہے ہیں۔ وہ ان میں اٹینشن اور فوکس کی کمی، ملٹی ٹاسکنگ اور تھوڑی سی لائف سٹائل چینجز صحیح ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ آف ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے جو کہ اس کو لیڈ کرتی ہے۔ فالج کا جو یادداشت کا مسئلہ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کلاٹس یا بلیڈ۔ ان دونوں کیفیات میں خون کی ترسیل دماغ کے حصوں کو کم ملتی ہے۔ جب خون کی سپلائی برین کے ایریاز کو کم ملے گی تو برین کا فنکشن آٹومیٹکلی افیکٹ ہوگا۔ اس کی وجہ سے یادداشت میں کمزوری ہو سکتی ہے، جس کو ہم ویسکولر ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ اس کا علاج نہایت سمپل ہے، فالج کی دوائیاں آپٹیمائز ہوں، اس کے ساتھ یادداشت کو بہتر بنانے والی دیگر ادویات ہم استعمال کرواتے ہیں، اس سے کافی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یادداشت کے مسائل عمر کے ساتھ ساتھ ایٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے یادداشت متاثر ہو گئی ہے۔ عمر کی وجہ سے یادداشت متاثر ضرور ہوتی ہے، لیکن یادداشت کے کئی مسائل، کئی امراض عمر کے علاوہ ہیں، جیسے الزائمر ڈیزیز اولڈ ایج میں ہوتی ہے، لیکن اس کی باقاعدہ دوائی لینی بہتر ہے تاکہ یادداشت میں ڈکلائن سلو کیا جا سکے۔ مریض کے لیے لائف سٹائل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، روزمرہ کے کام کرنے میں آسانی ہو۔ ان مریضوں کے لیے کوئی خاص خوراک کا بھی آپ مشورہ دے سکتے؟ دیکھیں، یادداشت کے مسائل سے جو شکار ہیں ان کے لیے پہلے تشخیص اہم ہے۔ تشخیص کے لیے کچھ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ آپ ان کو ریپیٹیشن میں مسئلہ آتا ہے، ایک ہی سوال بار بار دہراتے رہیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں پاکستان کب بنا، وہ کہیں گے پاکستان 1921 میں بنا۔ اس کے بعد آپ پوچھیں آپ نے کھانے میں کیا کھایا، وہ کہیں گے پاکستان 1921 میں بنا۔ آپ ان سے پوچھیں گے آج ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی، وہ کہیں گے پاکستان 1921 میں بنا۔ ایک ریپیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ الزائمر میں خاص ہے۔ اور ریکال کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے ابھی آپ سے کیا سوال پوچھا تھا، ان کو یاد نہیں رہے گا کچھ دیر بعد۔ تو یہ جو ریپیٹیشن اور ریکال کا مسئلہ ہے یہ الزائمر میں خاص ہوتا ہے۔ تو الزائمر کے مریضوں کی ادویات اس حساب سے کی جاتی ہیں۔ جہاں تک یادداشت کے مسائل کے لیے ڈائٹ کا پلان کا تعلق ہے تو اس میں مائنڈ ڈائٹ MIND مائنڈ ڈائٹ تجویز کی جاتی ہے انٹرنیشنلی۔ اس میں نٹس کی مقدار زیادہ ہے، کی کنزمپشن زیادہ کرنی ہوتی ہے، 1 to 2 times پر ویک کریں۔ یہ چیزیں تھوڑی سی انکریز کرتے ہیں تو بہتری آتی ہے، جیسے پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس کو تھوڑا سا سلائڈ ڈاؤن کرتے ہیں، یہ بہت بہتر ہے یادداشت کے مسائل کے۔ ہاتھ کا کانپنا ایک کامن سمٹم ہے جو کہ کئی بار ینگ پیشنٹس میں آتا ہے، ہاتھ کانپتا ہے، کئی بار اولڈ ایج پیشنٹس میں بھی آتا ہے۔ ینگ پیشنٹس میں موسٹ کامنلی اسینشیل ٹریمر اس کو کاز ہوتا ہے، اس کی جینیٹک لنکیج بھی ہوتی ہے، موروثی لنکیج بھی ہے، اور وہ ہاتھ کا کانپنا سٹریس میں بڑھ جاتا ہے، دونوں سائڈوں پہ عموماً ہوتا ہے، لکھنے لگتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے۔ راشے کے مسئلے میں مختلف یہ ہے کہ وہ ریسٹ پوزیشن میں، جیسے میرا ہاتھ ادھر میں نے رکھا ہوا ہے تو ایسے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے، یہ ریسٹنگ ٹریمر ہے، یہ راشے کے امراض میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور راشے کے مرض میں سلو موومنٹ بھی ہوتی ہے، جیسے کھانے میں مجھے زیادہ وقت لگنا شروع ہو جائے، کپڑے پہننے میں زیادہ ٹائم لینا شروع ہو جاؤں، لکھائی میری چھوٹی ہونا شروع ہو جائے، آواز میری بتدریج پست ہوتی جائے، یہ سارے راشے کی علامت ہیں۔ تو راشے کا مرض بھی ٹریمر کاز کر سکتا ہے، ہاتھ کا کانپنا کر سکتا ہے، اسینشیل ٹریمر بھی کر سکتا ہے۔